السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ خلیجی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اس فیصلہ جنگ کے میدان میں ہوگا یا جنگ بندی پر کوئی بات بنے گی؟ فی الحال کوئی واضح تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مذاکرات کے دعووں، پیغامات کی ترسیل، انکار اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بیچ اسرائیل کے حملے اور ایران کے جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ اس بیچ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ امکان اسرائیل کی سب سے بڑی تشویش کا باعث بن گیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب کو خدشہ ہے کہ امریکہ تہران کے ساتھ مذاکرات کی راہ کھولنے کے لیے اچانک یا یک طرفہ طور پر جنگ روک سکتا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر ایران بڑی رعایتیں دیتا ہے تو ٹرمپ عارضی طور پر جنگ کو روک سکتے ہیں۔ اسرائیل کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس جنگ میں ایک اہم موڑ پر آ سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کا خیال ہے کہ اب فوجی فائدہ حاصل کرنے کا وقت ہے اور اس لیے اس نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے تک جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اس امکان کے پیش نظر وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنگ کے حتمی مقاصد کو تیزی سے حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اس بیچ اہم خبریں سامنے آئی ہیں کہ نتنیاہو نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ ممکنہ جنگ بندی سے قبل ایران کے ہتھیاروں کے بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچایا جائے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل جنگ کو جلد ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا پہرا ہے۔ اس گزرگاہ سے دنیا کا 20% خام تیل اور لاکھوں ٹن گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ صرف آبنائے ہرمز کی بندش نے ایشیائی اور خلیجی ممالک کو پہلے ہی پریشان کر رکھا ہے، لیکن ایران ایک اور راستہ روکنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر یہ راستہ بھی بند ہو گیا تو بلا شبہ بہت سے ممالک تیل کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائیں گے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ہرمز کے بعد ایک اور اسٹریٹجک محاذ کھول رہا ہے۔ اب اس کی نگاہیں آبنائے باب المندب پر ہے۔ اس نے اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے یا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس راستے کو بند کر سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اس کی سرزمین پر کسی بھی طرح سے خلاف ورزی کی گئی یا حملہ کیا گیا تو وہ نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب گارڈ کور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس آبنائے باب المندب کو بند کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایران آبنائے باب المندب پر سخت نگرانی کر سکتا ہے۔ یہ راستہ دنیا کو تیل اور گیس کی بڑی مقدار بھی فراہم کرتا ہے۔ دنیا پہلے ہی آبنائے ہرمز کی بندش سے پریشان ہے اور اگر اب آبنائے باب پر پہرا بٹھایا گیا تو بہت سے ممالک میں تیل اور گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ باب المندب بحر احمر کی ایک سمندری گزرگاہ ہے۔ یہ بحر احمر اور بحر ہند کے درمیان ایک اہم گزرگاہ ہے۔ یہ بحری گزرگاہ یمن، ایریٹریا اور جبوتی کے سمندروں میں موجود ہے۔ اس کی کل چوڑائی 40 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہ گزرگاہ خطے میں ہونے والی بحری نقل و حمل کے لیے نہایت اہم ہے۔ یورپی یونین، چین، جاپان، ہندوستان اور ایشیا کے دیگر ممالک کے تجارتی سامان کا ایک بڑا حصہ، دنیا کے 30% تیل خلیج فارس سے برآمد ہونے والا تقریباً مکمل تیل اور قدرتی گیس اسی آبنائے کے ذریعے دنیا تک پہنچتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنا اگلا بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اس منصوبے میں 50,000 امریکی فوجی، 200 لڑاکا طیارے، 2 طیارہ بردار بحری جہاز اور 1,000 کمانڈو شامل ہیں۔ یہ منصوبہ ایران جنگ کے چوتھے ہفتے میں سامنے آیا جب امریکہ اور اسرائیل مسلسل ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد ایران کو اپنے ہرمز کو کھولنے اور اپنے میزائل پروگرام کو روکنے پر مجبور کرنا ہے۔ تاہم امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی جنگ بندی کی تجویز بھی بھیجی ہے، یعنی ٹرمپ بیک وقت فوجی دباؤ اور مذاکرات دونوں پر عمل پیرا ہے۔ جز وہ فوجی ہے جس میں مشرق سطح میں پہلے سے موجود 50,000 فوجیوں کی کمک شامل ہے۔ اس میں 200 لڑاکا طیارے اور 2 طیارہ بردار بحری جہاز شامل ہے جو مسلسل ایرانی اڈوں پر حملے کر رہے ہیں۔ دوسرا سفارتی ہے جہاں امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی امن تجویز بھیجی ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرے، آبنائے ہرمز کو کھول دیں، علاقائی دہشت گردوں کی حمایت بند کریں۔ اگر ایران راضی ہو جائے تو جنگ رک سکتی ہے، لیکن فی الحال ایران نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، اس پر ہر لمحہ سسپنس بڑھتا جا رہا ہے۔ امن مذاکرات کے دوران آسمان میں امریکہ کے طاقتور فائٹر جیٹ پر حملہ کر دیا گیا۔ ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورپس یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کے ایک F-18 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سرکاری چینل پریس ٹی وی نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب طیارہ بحر ہند کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ علاقہ اسٹریٹجک طور پر انتہائی حساس ہے اور ہندوستان کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا IRGC کے بیانات کے مطابق امریکی لڑاکا طیارہ ان کی فضائی حدود کے قریب منڈلا رہا تھا، جسے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ٹریک کیا اور گرا دیا۔ F-18 سپر ہارنٹ امریکہ کے سب سے جدید اور خطرناک طیاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جو USS ابراہم لنکن جیسے طیارہ بردار جہازوں سے اڑتا ہے۔
F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका के सबसे जदीद और काबिल एतमाद लड़ाका तैयारों में से एक है। इसे गिरा देना अमेरिका की फौजी साख पर एक बड़ा हमला है। अगर ये दावा सच साबित होता है और तैयारा बहरीन की गहराइयों में गर्क हो गया है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड लाइन उबूर करने जैसा होगा। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि ऐसे में कि हिजबुल्लाह ग्रुप हमला कर रहा है और इजराइल ने लेबनान की सरहदों के अंदर बफर जोन को खोलने का ऐलान किया है, मुज़ाकरात करना हथियार फेंकने के मुतरादिफ होगा। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फौज पहले ही एक हकीकी सिक्योरिटी जोन कायम कर चुकी है जिसे लेबनान के अंदर मजीद गहराई तक बढ़ाया जा सकता है। इजरायली वज़ारत-ए-उज़्मा दफ्तर के जारी करदा वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा है कि असल में हम एक बफर जोन बना रहे हैं। ये बफर जोन इजराइल पर ज़मीनी और मिसाइल हमलों को रोक सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजियों पर हमले के दावे पर मबनी 20 बयानात जारी किए और कहा है कि इसने इजराइल के मरकज में वाक़ फौजी अहदाफ पर आज जुमेरात को मिसाइल दागे और इलाके से फिदाई हमले के वार्निंग सायरन सुने गए। चैनल 12 और दीगर इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनान से इजराइल के मरकजी इलाकों की जानिब दागे गए 6 रॉकेटों को गिरा दिया गया और मुतासरा मकामात की जांच के लिए हंगामी टीमें रवाना कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों फरीकों से फायरबंदी का मुतालबा किया और इजराइल को जनूबी लेबनान में वसी पैमाने पर नकल मकानी अंदेशों का सबब बन सकने वाले गादा मॉडल को दोहराने से परहेज करने की तनबीह की। आज जुमेरात को जंगबंदी के लिए जारी सिफारतकारी कोशिशों में रुकने के बाद ईरान और अमेरिका दोनों के मौक़िफ़ में सख्ती आ गई। तेहरान ने अपने हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को सरकारी हैसियत देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए और वाशिंगटन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए लड़ाका दस्तों के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी। माहिरीन ने कहा है कि ईरान ने मामूल के हालात में तेल और कुदरती गैस के तकरीबन 20% की इस गुज़रगाह यानी आपनाए हॉर्मुज़ पर अमली शक्ल में एक टोलबुत निज़ाम नाफिज कर दिया है। कुछ जहाज़ों ने गुजरने के लिए चीनी करेंसी युआन में टोल टैक्स अदा किया है। दरअसल एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली के ज़ेर कमान एक मुहारिब ग्रुप मशरक़ सतह की तरफ बढ़ा है। मुहारिब ग्रुप में तकरीबन 2500 मैरिनिस्ट शामिल हैं और 82वें एयरबोर्न के कम अज़ कम 1000 पैराट्रोपों को भी इस खित्ते में पोजीशन संभालने का हुक्म दिया गया। ताहम अमरीकी यूनिटों की यह नकल व हरकत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को अपने हॉर्मुज़ खोलने पर मजबूर करने या फिर खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी असासों पर हमले बंद करवाने के लिए का इस्तेमाल करने का मफहूम नहीं रखती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मई में बीजिंग में अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग की वजह से मुलतवी होने के बाद मई में मुतवक्का इस दौरे के बारे में आज जारी करदा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस अहम दौरे के मुंतज़िर हैं जो असल में मार्च के आखिर में होना था। उन्होंने इसी साल वाशिंगटन में शी और इनकी अहलिया की मेज़बानी करने का भी ऐलान किया। तो सोशल से जारी करदा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी मुलाकात चीन के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ सदर शी जिनपिंग के साथ, जो असल में ईरान में हमारी अस्करी कार्रवाई की वजह से मुलतवी हो गई थी, दोबारा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 14 और 15 मई को बीजिंग में तय पाएगी। ट्रंप के दौरे का मकसद दुनिया की 2 बड़ी तरीन मईशतों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देना था और इन्हें मार्च 31 से अप्रैल के दरमियान बीजिंग जाना है। ताहम ट्रंप ने 16 मार्च को कहा था कि उन्होंने चीन से दरख्वास्त की थी कि वो ईरान जंग के दौरान मुलाकात को मुलतवी कर दें। ट्रंप ने आखिरी दौरा चीन 2017 में किया था और अब मुतवक्किा दौरा अक्टूबर में जनूबी कोरिया में मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं की बराह रास्त पहली मुलाकात में हुई। जनूबी कोरिया की मुलाकात में उन्होंने तिजारती जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन हमलों की जद में हैं। अहम तनसीबात और शहरी सहूलियात को निशाना बनाने वाले ये हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिए जा रहे हैं। अब तक दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स की मजमूई तादाद 4391 तक पहुंच चुकी है। इसके बरअक्स ईरान पर बराह रास्त हमलावर इसराइल को 930 मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, जो खित्ते में मजमूई हमलों का महज 17% बनते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इन हमलों की शिद्दत और तसलसल में इजाफा देखा जा रहा है। इस तनाज़े के आगाज़ से अब तक सऊदी अरब पर 723 मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात पर 2156, बहरीन पर 429, कुवैत पर 791, कतर पर 270 जबकि ओमान पर 22 हमले किए गए। खलीजी ममालिक के फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों ने इन खतरात को नाकाम बनाने में गैर मामूली महारत और पेशेवाराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया और ख़ुद को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत दिफाई हिसार साबित किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमन मुज़ाकरात में शामिल है, ताहम इसकी जानिब इनकार इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इसके मुज़ाकरातकार अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने से खौफज़दा हैं। फ्रांसीसी खबरसां NCAFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं कहते क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके अपने लोग इन्हें मार देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हम इन्हें ना मार दें।
امریکی صدر کے بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اس تنازع میں بری طرح نقصان اٹھا رہا ہے جو اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنے ملک کے مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹس ہماری اس فوجی کارروائی کا کامیابیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ڈیموکریٹس کو جنگ کا لفظ پسند نہیں کیونکہ اس کے لیے کانگریس کی منظوری لینا پڑتی ہے، اس لیے میں اسے فوجی کارروائی کہوں گا۔ اومان ایئر نے خطے میں جاری فضائی حدود کی بندش کے باعث متعدد بین الاقوامی اور علاقائی پروازوں کی عارضی معطلی کا اعلان کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاری کردہ سفری ہدایت نامے میں اومان ایئر نے تصدیق کی کہ دبئی، بحرین، دوحہ، کویت، کوپن ہیگن، بغداد اور خصب کے لیے پروازیں 15 اپریل 2026 تک معطل رہیں گی۔ ایئر لائن نے متاثرہ مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی بکنگ میں تبدیلی یا مزید معلومات کے لیے اس کی سرکاری ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن کا استعمال کریں۔ اومان ایئر کے مطابق عمان اور دمام کے لیے پروازیں 1 اپریل 2026 سے دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے کیونکہ حالات بہتر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے چہارشنبے کی رات دیر گئے اور جمعرات کی صبح ڈرون حملوں کی نئی لہر کو ناکام بنا دیا۔ متعدد ڈرونز کو روک کر تباہ کیا گیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر الگ الگ پوسٹوں میں بتایا کہ الشرقیہ ریجن میں 26 ڈرونز حملے ناکام بنائے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے الشرقیہ ریجن میں گزشتہ روز 32 ڈرونز کو روک کر گرانے کا اعلان کیا تھا۔ الشرقیہ ریجن کی طرف فائر کیے جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو بھی روک کر تباہ کیا گیا۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری سے اب تک سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مجموعی تعداد 787 سے زیادہ ہو گئی۔ اس مدت کے دوران 58 بیلسٹک میزائل اور 7 کروز میزائلوں کو کامیابی سے روک کر تباہ کیا گیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ کے درمیان خلیجی ریاستوں پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت میں سمندری طوفان، ٹراپیکل سائیکلون کا خطرہ نہیں جو اکثر مشاہدے میں آتے ہیں، وہ عام طور پر موسمی مظاہرہ سے وابستہ اثرات ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ہفتہ 28 مارچ تک مختلف علاقوں میں سچ و چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ تبوک، الجوف، حائل اور حدود الشمالیہ ریجن کے علاقوں میں وقفے سے درمیانی درجے سے موسلا دار بارش ہونے کا امکان ہے، جس کا سلسلہ مدینہ منورہ کے بعض حصوں تک پھیل سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے، جبکہ جدہ، رابغ، طائف اور گرد و نواح کے علاقوں میں کہیں ہلکی جبکہ بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی۔ عسیر، البہا اور جیزان کے علاقوں میں بھی آج جمعرات اور کل جمعے کو موسلادھار بارش کا قوی امکان ظاہر کیا گیا۔ خلیجی جنگ کب ختم ہوگی، یہ سوال سب کی زبان پر ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں سے امید بھی جگی تھی۔ مذاکرات کی تردید بھی ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ پیغام رسانی اور ثالثی کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نام بھی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا جہاں عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ٹرمپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکہ اور ٹرمپ کی کھلی بتائی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت کو پتہ نہیں کہ وہ ایران جنگ سے کیا چاہتا ہے۔ خواجہ آصف نے مسلسل بدلتے ہوئے جنگی اہداف پر بھی سنگین سوالات اٹھائے۔ پاکستانی وزارت دفاع نے کہا کہ اب توجہ اپنا ہرمز کو کھولنے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے خواجہ آصف نے لکھا کہ جنگ سے پہلے یہ اہم سمندری راستہ کھلا تھا، لیکن امریکی اور اسرائیلی اقدامات کے بعد ایران نے اسے بند کر دیا۔ پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے اپنے ملک میں ایران کو پاکستانی شیعہ فرقے کی بڑھتی تائید سے نمٹنا درد سر بنتا جا رہا ہے۔ اس سے نمٹنا اہم ہے کیونکہ یہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے لیے پریشانی یہ ہے کہ وہ ایران نواز شیعہ گروپس کے اتحاد سے نمٹنے کے لیے سرکاری مشنری کا استعمال نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے بیچ صلح صفائی کرانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا غیر جانبدار رہنا ضروری ہے۔ پاکستان میں شیعہ لوگوں کے خلاف کوئی بھی راست کارروائی ایران کو برہم کر سکتی ہے اور اسلام آباد اس سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے نیابتی تنظیموں کی مدد حاصل کر لی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے سخت گیر سنی عناصر اور سپہ صحابہ اور جماعت الدولہ کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ شیعوں سے نمٹیں جو ایران کی تائید میں بڑی تعداد میں متحد ہو رہے ہیں۔ سپہ صحابہ اور جماعت الدعوہ سابق میں پاکستانی فوج کی مدد کر چکے ہیں۔ ان تنظیموں کے ارکان کو پاکستانی فوج اور ISI کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ پاکستانی فوج پر سوال اٹھانے والوں کے خلاف سڑکوں پر تشدد برپا کریں۔ سپہ صحابہ ممنوعہ سنی دیوبندی تنظیم ہے۔ 1985 میں قائم ہوئی یہ جماعت سیاسی پارٹی بھی رہ چکی ہے۔ اس کا قیام صرف پاکستان میں بڑھتے شیعہ اثر و رسوخ کی مخالفت کے لیے عمل میں آیا تھا۔ دوسری جانب جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کا فلاحی ادارہ ہے۔ جماعت الدعوہ والے اہل حدیث ہیں۔